تاریخ میں نا کبھی کبھی ایسے واقعات ملتے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ سیاست میں اصولوں کی آخر جگہ کیا ہے. مطلب کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کی خاندانی شناخت، اس کا نسب، ایک پوری سلطنت کی سیاست کا محور بن جائے؟ جی، آج ہم کچھ ایسے ہی ایک بہت پیچیدہ اور میں کہوں گا متنازع باب پر بات کریں گے. یہ کہانی زیاد بن ابیہ کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے. اچھا. اور ہمارے پاس جو تاریخی حوالے ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیسے ایک شخص کی وفاداری اور شناخت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کے نتائج کیا نکلے. جی، اور اس کے آگے چل کر کیا اثرات مرتب ہوئے. تو آئیے اس کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں. یہ زیاد تھا کون؟ اس کی زندگی میں اتنا بڑا بھونچال کیسے آیا؟ اور اس وقت کی سب سے معتبر شخصیات نے اس پورے معاملے کو کیسے دیکھا؟ تو سب سے پہلے تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ زیاد تھا کون. اس کا نام ہی اپنے اندر ایک کہانی چھپائے ہوئے ہے، زیاد بن ابیہ. جی، یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا. یہ نام ہی بتاتا ہے کہ اس کی شناخت شروع سے ایک معمہ تھی. یعنی اس کے والد کا نام معلوم نہیں تھا. بالکل، اس کے والد کا نام معلوم نہیں تھا اور اس کی والدہ سمیہ ایک کنیز تھیں. تو اس زمانے کے سماجی ڈھانچے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا نقص سمجھا جاتا تھا. لوگ تانے دیتے ہوں گے، ظاہر ہے اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے. بہت زیادہ. یہ ایک ایسا داغ تھا جو اس کی ساری صلاحیتوں پر بھاری پڑ سکتا تھا. لیکن ایسا ہوا نہیں. اس سماجی دباؤ کے باوجود وہ شخص انتظامی اور سیاسی معاملات میں غیر معمولی قابلیت رکھتا تھا. یہ تو شخصیت کا ایک بہت مضبوط پہلو ہے نا؟ بہت زیادہ. اور اس کی صلاحیت کو سب سے پہلے پہچاننے والی شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اچھا. جی، انہوں نے اس کے نسب یا سماجی حیثیت کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی قابلیت کو دیکھا اور اسے فارس جیسے اہم صوبے کا گورنر مقرر کر دیا. اور زیاد نے وہاں اپنی وفاداری اور قابلیت کا لوہا منوایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ذہانت کے اتنے معترف تھے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میں قریش کے لوگوں کو اپنے معاملات میں شریک کروں تو زیاد ان سب میں زیادہ عقل مند ہے. یہ بہت بڑی تعریف ہے، خاص طور پر جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آ رہی ہو. اس کا مطلب ہے کہ زیاد واقعی ایک ہیرا تھا جسے انہوں نے پہچانا اور تراشا. بلا شبہ وہ حضرت علی کے سب سے قابل اور وفادار منتظمین میں سے ایک تھا. لیکن پھر تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل دیا. اچھا، تو یہاں ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کر چکے ہیں اور خلافت معاویہ کے پاس آ گئی ہے. جی. اب معاویہ کے سامنے وہی زیاد ہے، ایک انتہائی قابل منتظم جو ان کے سب سے بڑے سیاسی حریف کا وفادار رہا ہے. وہ اس کے ساتھ کیا کرتے؟ اس پر بھروسہ کرنا تو ناممکن تھا، ہے نا؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے ڈرامائی حصہ ہے. معاویہ نے ایک ایسی سیاسی چال چلی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی. اچھا. انہوں نے زیاد کو دشمن سمجھ کر راستے سے ہٹانے یا سزا دینے کے بجائے اسے اپنانے کا فیصلہ کیا. انہوں نے اعلان کیا کہ زیاد دراصل ان کے والد ابو سفیان کا بیٹا ہے اور اس لحاظ سے وہ ان کا بھائی ہے. ایک منٹ، کیا مطلب بھائی؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ تھا. اسلامی قانون کے مطابق نسب تو صرف قانونی نکاح سے ثابت ہوتا ہے. اس کی کیا بنیاد تھی؟ بنیاد اصل میں کوئی شرعی بنیاد نہیں تھی سوائے سیاسی ضرورت کے. یہ اسلامی شریعت کے ایک بنیادی اصول سے براہ راست ٹکراؤ تھا. اچھا، وہ جو مشہور حدیث ہے؟ جی بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ الولد للفراش وللآہر الحجر، یعنی بچہ بستر والے کا ہے اور زناکار کے لیے پتھر ہیں. تو قانون تو بالکل واضح تھا. قانون بالکل واضح تھا کہ نسب صرف جائز رشتے سے ہی ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ سیدھا شرعی قانون کو سیاسی فائدے کے لیے نظر انداز کرنا تھا، یعنی یہ اصول پر مصلحت کو ترجیح دینے کی ایک بہت بڑی مثال تھی. آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے. یہ خالصتاً ایک سیاسی فیصلہ تھا. معاویہ کو عراق جیسے ایک شورش زدہ اور اہم صوبے کو کنٹرول کرنے کے لیے زیاد جیسی شخصیت کی ضرورت تھی جو وہاں کا گورنر رہ چکا تھا اور معاملات کو سمجھتا تھا. جی. اسے اپنا بھائی بنا کر انہوں نے نہ صرف ایک قابل منتظم حاصل کیا بلکہ ایک سابقہ دشمن کو اپنا سب سے بڑا وفادار بنا لیا. اور زیاد کو
زیاد بن ابیہ کی بجائے زیاد بن ابی سفیان کہا جانے لگا۔ بالکل۔ اور زیاد کا رد عمل کیا تھا؟ ایک شخص جسے ساری زندگی اس کے نسب کا تانا دیا گیا ہو، اسے اچانک سلطنت کے حکمران خاندان کا حصہ بنا دیا جائے، یہ تو اس کے لیے ایک ناقابل یقین پیشکش تھی۔ بالکل، اس کے لیے یہ عزت، طاقت اور سماجی قبولیت کا دروازہ تھا۔ اس نے فوراً اپنی وفاداری تبدیل کی اور بنو امیہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ اور انعام کے طور پر معاویہ نے اسے عراق یعنی بصرہ اور کوفہ دونوں کا گورنر بنا دیا، جو اس وقت اسلامی سلطنت کا معاشی اور سیاسی پاور ہاؤس تھا۔ غضب، یعنی کل تک جو شخص حضرت علی کا سب سے قابل گورنر تھا، وہ راتوں رات ان کے دشمنوں کا سب سے بڑا ہتھیار بن گیا۔ یہ تو وفاداری کی ایک ناقابل یقین تبدیلی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ تاریخی روایات کے مطابق حضرت علی کو شاید اس بات کا اندازہ پہلے سے تھا۔ اچھا؟ جی، شرح نہج البلاغہ میں آتا ہے کہ حضرت علی نے ایک بار زیاد کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ بہت ہوشیار ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ بعد میں وہ ہمارے خلاف کھڑا ہوگا۔ ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دنیاوی لالچ زیاد کو اہل بیت سے جدا کر دے گا۔ اور تاریخ نے دکھایا کہ یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ جی ہاں، معاویہ کی طرف سے نسب کا الحاق اور دنیاوی عزت ملتے ہی وہ اہل بیت کے سخت ترین مخالفین میں سے ایک بن گیا، اور عموی پالیسیوں کا سب سے بڑا حمایتی۔ جی، یہاں تک کہ اس کے دور گورنری میں کوفہ اور بصرہ میں ممبروں سے حضرت علی پر سب و شتم کی بدعت کو سختی سے نافذ کیا گیا۔ اچھا، معاویہ نے تو یہ سیاسی قدم اٹھا لیا، لیکن اس وقت کا معاشرہ، خاص طور پر بڑے بڑے صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، انہوں نے اس بات کو کیسے قبول کیا؟ اس پر خاموشی تو نہیں رہی ہوگی؟ خاموشی بالکل نہیں تھی، رد عمل ہر طرف سے آیا اور بہت شدید اور متفقہ تھا۔ یعنی یہ نہیں کہ کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ نے نہیں؟ نہیں، ہم اسے 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں: قانونی اعتراضات، ذاتی گواہی اور خود خاندان کے اندر سے مخالفت۔ اچھا، تو سب سے پہلے قانونی اعتراضات کی بات کرتے ہیں۔ جی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، جو خود ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے صاف کہا کہ معاویہ نے سنت نبوی کے خلاف کیا ہے، اور انہوں نے وہی حدیث دہرائی کہ بچہ بستر والے کا ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر کچھ لوگوں نے ذاتی گواہی دی، جیسے تاریخ تبری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ زیاد ابو سفیان کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ تو براہ راست چیلنج تھا، لیکن سب سے تکلیف دہ رد عمل تو شاید اس کے اپنے قریبی لوگوں کی طرف سے آیا ہوگا۔ بالکل، سب سے زیادی اور تکلیف دہ رد عمل خود زیاد کے خاندان کی طرف سے آیا۔ ابو بکرہ، جو زیاد کے ماجائے بھائی تھے۔ اچھا، یعنی دونوں کی والدہ ایک تھیں؟ جی، والدہ سمیہ تھیں۔ انہوں نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر گواہی دی کہ زیاد کا ابو سفیان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس جرت پر انہیں سزا بھی دی گئی۔ اور صرف صحابہ ہی نہیں، مشہور تابعی حضرت حسن بصری نے اس واقعے کو اسلام میں پہلا ظلم قرار دیا کہ ایک ناجائز بیٹے کو قریش کے نسب میں داخل کر دیا گیا۔ ان تمام رد عمل میں سب سے وزنی آواز تو یقیناً امہات المؤمنین کی ہی ہوگی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی فرد تھیں، خاص طور پر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو معاویہ کی اپنی سگی بہن اور ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا موقف اس معاملے میں فیصلہ کون حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ گھر کی بھیدی تھیں۔ جب ام حبیبہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ سب میں زیاد سے پردہ کروں گی۔ ایک لمحے کے لیے اس بات کو سمجھتے ہیں، شریعت میں بہن بھائی کا پردہ نہیں ہوتا۔ ان کا یہ کہنا کہ وہ زیاد سے پردہ کریں گی، اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ وہ اسے شرعی طور پر اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتی۔ بالکل، یہ کوئی سیاسی مخالف نہیں کہہ رہا، یہ معاویہ کی اپنی سگی بہن کہہ رہی ہیں۔ اس سے زیادہ ذاتی اور سخت رد عمل نہیں ہو سکتا۔ بالکل، یہ معاویہ کے فیصلے پر سب سے بڑا اور ذاتی حملہ تھا، اور وہ اکیلی نہیں تھیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ کا رد عمل بھی اتنا ہی سخت تھا۔ اچھا؟ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث دہرائی کہ بچہ بستر والے کا ہے، اور پھر فرمایا معاویہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا اور باطل کو اختیار کر لیا۔ بہت واضح الفاظ میں اس فیصلے کو غیر شرعی اور باطل قرار دے دیا۔ جی،
حضرت ام سلمہ کا موقف یہاں بہت واضح نظر آتا ہے۔ وہ اہل بیت سے اپنی گہری محبت کے لیے بھی جانی جاتی تھیں اور بنو امیہ کی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کرتی رہی تھیں، ہے نا؟ جی ہاں، ان کا کردار اس پورے دور میں حق کی آواز کے طور پر بہت نمایاں ہے۔ جب بنو امیہ کے دور میں ممبروں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بدعت شروع ہوئی تو ایک روایت کے مطابق ام سلمہ نے فرمایا تھا، جب تم دیکھو کہ ممبر پر علی کو گالیاں دی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ یہ دین کی بربادی ہے۔ یہ اس پالیسی پر براہ راست تنقید تھی۔ جی بالکل۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق مشہور حدیث بھی تو انہی سے مروی ہے۔ بالکل، وہ مشہور حدیث جس کی راوی بھی حضرت ام سلمہ ہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کربلا کی مٹی دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ اس کے علاوہ اہل بیت کی فضیلت پر سب سے اہم روایت حدیث قصہ، اس کی مرکزی راوی بھی حضرت ام سلمہ ہی ہیں۔ تو ان کا ایک بہت واضح اور مستقل موقف تھا جو اموی حکومت کے بیانیے سے ٹکراتا تھا۔ کیا اسی وجہ سے بعد کے ادوار میں ان کی روایات کو دبانے یا کم بیان کرنے کی کوشش کی گئی؟ ہمارے ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ بعد کے ادوار میں بعض اموی نواز مورخین اور راویوں نے ان کی ایسی روایات کو کم اہمیت دی جو بنو امیہ کے فیصلوں، خاص طور پر معاویہ کے اقدامات پر تنقید کرتی تھیں۔ مقصد یہ تھا کہ ان فیصلوں کو جواز فراہم کیا جا سکے۔ جی، اور ان پر اٹھنے والے سوالات کو تاریخ کے صفحات میں دبا دیا جائے۔ لیکن امام احمد بن حنبل، امام نسائی اور امام طبری جیسے بڑے محدثین اور مورخین نے ان روایات کو اپنی کتابوں میں جگہ دیں، جس کی وجہ سے تاریخ کا یہ رخ ہم تک پہنچ سکا۔ تو آج کی یہ ساری گفتگو اس ایک نقطے پر آ کر ٹھہرتی ہے کہ زیاد بن ابیہ کا نسبی الحاق صرف ایک خاندانی معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ اصول اور مصلحت کی ایک بڑی جنگ تھی۔ جی، ایک طرف سیاسی ضرورت اور اقتدار کو مضبوط کرنے کی حکمت عملی تھی، اور دوسری طرف شریعت کے واضح احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اس وقت کی سب سے معتبر شخصیات کی گواہی تھی۔ بالکل۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب سیاسی مصلحت اور حکومتی طاقت کا ٹکراؤ مذہبی اصولوں اور پیغمبرانہ روایات سے ہوتا ہے تو معاشرے کا، خاص طور پر اہل علم اور اہل حق کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اور تاریخ کا یہ باب اس کشمکش کی ایک واضح مثال پیش کرتا ہے۔ جی، اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ حق کی آواز کو وقتی طور پر دبایا تو جا سکتا ہے، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ زیاد کا قصہ محض ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ اصول اور مصلحت کی اسی جنگ کی داستان ہے جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام چھوڑ جاتا ہے کہ جب ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جو بنیادی دینی اور اخلاقی اصولوں کو چیلنج کرتے ہیں تو ان فیصلوں کو تاریخ کس نظر سے دیکھتی ہے اور ان کے معاشرے پر کیا دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔